السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے پہلے سبق توحید میرے پیارے اللہ تعالیٰ کا دوسرا حصہ دیکھیں گے، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس سبق کو سیکھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور اختیار کو جان سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں۔ قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہیں آپ، لا علم، نہیں کچھ علم، لنا، ہمارے لیے، الا، سوائے اس کے جو، قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، پاک ہیں آپ، لا علم، نہیں کچھ علم، لنا، ہمارے لیے، الا، سوائے ما، اس کے جو، علمتنا، آپ نے سکھایا ہمیں۔ فرشتوں نے کہا، آپ پاک ہیں، ہمارے پاس کچھ اور ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں علم دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے فرشتے بھی کوئی بات اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک اس کا علم اللہ تعالیٰ نہ انہیں دے دیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب کے علم کو نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بہت بلند، عما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان سے جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہیں، بلند ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، اور ان تمام بتوں سے، ان تمام شریکوں سے پاک ہیں جو وہ کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ لہو، اس کے پاس، مقالید، کنجیاں ہیں، السماواتی، آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اور کتنے نظام ہیں اس کائنات میں، ان سب کو چلانے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور ان سب میں بیلنس بھی قائم رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ جیسے آپ دیکھ لیں، ایک واٹر سائیکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کتنے بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ اگر اس کائنات کے نظام میں ذرا سی بھی ہلکی سی بھی کہیں کمی بیشی واقع ہو جائے تو اس ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ جیسے سورج ہے، وہ اپنے مقرر وقت پر نکلتا ہے، اس سے نہ 1 منٹ آگے ہوتا ہے نہ 1 منٹ پیچھے ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ اسی طرح چاند جو ہے وہ مقرر وقت پر نکلتا ہے، اور مقرر وقت پر جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پہاڑ، بادل، درخت، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے سبق کا اگلا حصہ، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس سبق کو سیکھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے یہ جان سکیں کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی، وہ ذات، خلقہ، جس نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما، اور جو کچھ، بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور جعلنا بنایا ہم نے سراجن روشن چراغ، سراجن چراغ، وہاجا چمکتا ہوا، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان میں ایک چمکتے روشن سورج کا چراغ بنایا ہے، یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ نے چمکنے والا روشن چراغ بنایا ہے جو ہمیں روشنی دیتا ہے، جس کی وجہ سے پودے نشو و نما پاتے ہیں، پھل پکتے ہیں، سبزیاں، فصلیں، ہر ایک چیز جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی پک کر تیار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورج کی وجہ سے ہم دن کی روشنی میں کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور سورج کی روشنی ہمارے لیے بھی تو ضروری ہے نا۔ ہم سورج کی روشنی سے گرمی حاصل کرتے ہیں جب ہمارے موسم بہت زیادہ سرد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ اور وہ ہے الذی وہ ذات جعل جس نے بنائے لکم تمہارے لیے النجوم ستارے، اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے۔ تو رات کو تاریک رات میں آسمان پر تارے چمکتے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور اسی طرح چاند بھی رات کی اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا اور تاروں کو آسمان کی زینت بنایا۔ الحمدللہ۔ اور ان تاروں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی فائدے بتائے ہیں کہ ان تاروں کی وجہ سے مسافر جو ہیں وہ راستہ بھی تلاش کرتے ہیں، ڈائریکشنز جو ہیں وہ اسی کی وجہ سے سفر میں لوگ معلوم کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو تاروں کی وجہ سے ہی لوگ جو ہے سفر میں ڈائریکشنز کا پتہ لگاتے تھے۔